جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے مکمل طور پر بر صغیر پہ قبضہ کیا تو 1803 میں شاہ عبدالعزیز نے ایک فتویٰ جاری کیا جس میں انہوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا۔ دارالحرب ایک فقہی اصطلاح ہے، آپ اس کو وار زون سمجھ لیں کہ یہ اب مسلمانوں کے لیے دارالحرب ہے اور یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہے۔ اور انہوں نے وجوہات کیا بیان کی کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کی مذہبی آزادی ختم ہے، نمبر 2 مسلمانوں کے مذہبی قوانین عیسائیوں کے ہاتھ میں ہیں، شہری آزادی نہیں ہے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے بر صغیر دارالحرب ہے اور یہاں کے باسیوں پر جہاد فرض ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ جو 19ویں صدی کے ابتداء میں دیا گیا تھا 1803 میں، آگے 100 سال تک ہندوستان میں جتنی جہادی تحریکیں اٹھیں انگریزی تسلط کے خلاف، اس کے لیے بنیاد شاہ عبدالعزیز کا یہی فتویٰ بنا۔ اور شاہ عبدالعزیز کو اس فتوے کی پاداش میں انگریزوں کا تشدد برداشت کرنا پڑا۔ ان کے جسم پہ انگریزوں نے چھپکلی کا کوئی محلول مل دیا جس کی وجہ سے ان کے بدن پر برس کی بیماری نمودار ہوئی، انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، یہاں تک کہ اذیتیں برداشت کر کر کے ان کی بینائی چلی گئی، لیکن اپنے فتوے سے واپس نہیں مڑے اور نہ ہی انگریزوں کے خلاف جد و جہد سے باز آئے۔ شاہ عبدالعزیز کے بعد ان کے جانشین تھے شاہ اسحاق۔ شاہ اسحاق رحمہ اللہ کے زمانے میں باقاعدہ طور پر انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی شروع ہوئی۔ سید احمد بریلوی شہید رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے ہاتھ پر شاہ ولی اللہ کے خانوادے کے اہم رکن شاہ اسماعیل نے بیعت کی۔ ہندوستان کے ایک اور معروف عالم تھے مولانا عبدالحی رحمہ اللہ، انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان دونوں سرکردہ مذہبی شخصیات کی موجودگی میں سید احمد شہید رحمہ اللہ نے انگریز کے خلاف عملی جد و جہد اور جہاد کا آغاز کیا اور اپنا مستقر یہ سرحد کے جو سرحدی علاقے ہیں یہاں اپنا مستقر بنایا۔ طویل قصہ ہے، مختصر یہ کہ جد و جہد کرتے کرتے انہوں نے پشاور پہ قبضہ کیا اور یہاں کی جو سکھ حکومت تھی اس سے یہ سارے علاقے چھین لیے اور 6 ماہ تک سید احمد شہید رحمہ اللہ نے اس پورے خطے پر امیر المومنین کی حیثیت سے حکومت کی۔ یہاں مسلمانوں کے لیے بیت المال قائم ہوا، حدود اور تعزیرات کا نفاذ ہوا، اسلامی قوانین کا نفاذ ہوا، لیکن انگریز اور سکھوں نے مل کر سازشوں کے ذریعے سید احمد شہید رحمہ اللہ کو اپنے رفقا کے ساتھ بالاکوٹ کے وادی میں 1831 میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا اور یوں انگریز کے خلاف آزادی کی ایک توانا آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کیا۔ سید احمد تو شہید ہوئے لیکن ان کے تربیت یافتہ افراد نے آزادی کا علم اور پرچم پھر بھی بلند کیے رکھا۔ 1857 میں مختلف مذہبی زعماء نے مل کر ایک جامعہ منصوبہ بنایا۔ چنانچہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ جو تھانہ بھون کی خانقاہ کے شیخ تھے اور بڑا وسیع اثر رسوخ تھا، انہیں امیر مقرر کیا گیا۔ مولانا قاسم نانوتوی کو سپہ سالار مقرر کیا گیا اور شاملی کا محاذ یہ انگریز کے خلاف گرم ہوا۔ ادھر دلی میں شہنشاہ جو آخری مغل شہنشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، اس کی نگرانی میں انگریز کے خلاف بغاوت شروع ہوئی۔ تحریک آزادی کو کچلنے کے بعد انگریز نے جس ظالمانہ طریقے سے علماء کرام کو نیست و نابود کیا، مذہبی طبقے کو ختم کیا، بر صغیر کے مسلمانوں پر ظلم کیا، شاید ہی تاریخ کے اوراق میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہو۔ چنانچہ مورخین کہتے ہیں کہ بہت سارے آزادی کے کارکنوں کو دریاؤں میں غرق کیا گیا، سور کی کھال میں ان کو زندہ سی کر آگ کے سپرد کر دیا گیا، توپوں کے دہانوں کے آگے باندھ کر ان کو اڑایا گیا۔ اس طریقے سے ایسے مظالم انگریز نے مسلمانوں پر ڈھائے کہ شاید ہی تاریخ میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہو۔ یہ جو آپ کو انگریز کا ایک روپ نظر آتا ہے کہ وہ بظاہر تہذیب کی طرف بلاتا ہے، تو اس کی ظاہری تہذیب کے پیچھے اس کا یہ خون آشام چہرہ ہے
کہ وہ اس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم کر چکا ہے۔ تو اب جب مسلمان جنگ کے میدان میں مکمل طور پر ناکام ہوئے تو علماء کرام نے مسلمانوں کی مذہبی تربیت کا فریضہ اور ذمہ داری انجام دی۔ یاد رکھیے 1857 کے بعد اگر علماء کرام بر صغیر میں مسلمانوں کی مذہبی ورثے کو محفوظ نہ رکھتے تو ہندوستان کی صورتحال بھی اسپین والی ہوتی۔ اسپین پر بھی فرنگیوں نے قبضہ کیا، عیسائیوں نے، اور وہاں مسلمانوں کو دین چھوڑنے پر مجبور کیا، ان کے دینی ورثے کو تباہ و برباد کیا۔ لیکن بر صغیر کے مقامی علماء کرام کی جد و جہد کی وجہ سے عیسائی اپنی تاریخ یہاں نہ دہرا سکے، مسلمانوں سے اپنا علمی ورثہ نہ چھین سکے، ان سے نظریہ نہ چھین سکے، ان سے عقیدہ نہ چھین سکے۔